اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو نور اسکول اینڈ کالج کے گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ہسٹری کے اگلے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگلے لیکچر کو دینے سے پہلے گزشتہ لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا کرائٹیریا وہی ہوگا کہ ہر سوال کے دوران تقریباً 5 سیکنڈ میں بریک کروں گا، کریکٹ آنسر آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں لے کر آنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ ریڈی رہیں۔ سوال نمبر 1، سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ اس کا آنسر ہے 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں۔ کب پیدا ہوئے؟ 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سر سید احمد خان کا اصل مقصد کیا تھا؟ سر سید احمد خان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو نفرت کا نشانہ بنایا۔ یہ مسلمانوں کے لیے کٹھن دور تھا۔ اس کٹھن دور میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سنبھالا اور ساتھ میں خواب غفلت سے بیدار کیا۔ مسلمان غفلت کے نیند سوئے ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیمی غرض سے روشناس کروانے کے لیے پہلا اسکول کہاں کھولا؟ یعنی کہاں پر اوپن کیا اس نے پہلا اسکول؟ آئی تھنک آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا، مراد آباد۔ مراد آباد میں 1859 میں سر سید احمد خان کے اہم کارناموں میں یہ کارنامہ تھا کہ اس نے پہلا اسکول 1859 میں مراد آباد میں اسکول کھولا۔ تو اسٹوڈنٹ، آج کے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اپنے پاس بک کھولیں اور جو بھی نیو ٹرمینالوجی ہے تو اس کو آپ انڈر لائن کریں، جس کی سمجھ نہ آئے اس کو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اپنی کتابیں کھولیں۔ اسٹوڈنٹ، چیپٹر نمبر 2 کے اس لیکچر میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات۔ آپ جیسے کہ تعلیمی خدمات ہم پڑھ چکے تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو نفرت کا نشانہ بنایا۔ اس مشکل اور کٹھن دور میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سنبھالا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں سیاسی بیداری کا آغاز بھی کیا۔ سر سید احمد خان وہ واحد رہنما تھے جس نے سب سے پہلے 2 قومی نظریے کی تھیوری پیش کی، یعنی کہ اس نے کہا کہ ہندوستان میں ایک قوم آباد نہیں بلکہ 2 الگ قومیں آباد ہیں۔ اس کا پہلا نظریہ تو یہ تھا، سب سے پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہندو مسلمان ایک ہی قوم ہے، یہ ایک ساتھ رہ سکتے، لیکن بعد میں جو حالات و واقعات سامنے آئے تو اس نے ظاہر کیا کہ ہندو مسلمانوں کے مخلص نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریے کی تھیوری پیش کی۔ تو آج کے لیکچر کا اہم پوائنٹس میں سے سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات میں پوائنٹ ہے آج سر سید احمد خان کا 2 قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری۔ آپ ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2 بڑی قومیتیں رہتی ہے، اس کے علاوہ سکھ عیسائی بھی رہتے تھے، لیکن 2 بڑی قومیتوں کی بات ہو تو ہندو اور مسلمان آباد تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس میں نے بہت اہم پوائنٹس لکھے اور یہ ہمارا لانگ کویشچن ہوگا کہ سر سید احمد خان اور 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پر میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 میں نے لکھا ہے کہ سر سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ بڑے حامی یعنی کہ وہ خواہش مند تھے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلم ہندو ہمیشہ ایک ساتھ زندگی بسر کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں سر سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، یعنی کہ وہ اس کے خیر خواہ تھے۔ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہنے والے تھے کہ ہندو مسلمان ہمیشہ اکٹھے رہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بعد میں جو حالات و واقعات سامنے آئے تو اس نے ظاہر کیا کہ ہندو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی اتحاد نہیں کر سکتے۔ وہ حالات و واقعات تھے کیا؟ اسٹوڈنٹس، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے حالات رونما ہوئے، خصوصاً ہندی اردو تنازع، یہ انڈر لائن کریں، اردو ہندی تنازع۔ اسٹوڈنٹس، اب اردو ہندی تنازع انڈیا کا ایک صوبہ بنارس ہے۔ بنارس میں ہندوؤں نے اردو کے خلاف 1867 میں تحریکیں شروع کی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستان میں ہندی ہی قومی زبان کا درجہ پائے اور اردو سے وہ نفرت کرتے تھے۔
اسٹوڈنٹس وہ اردو سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ یہ کویشچن ہے. وہ اردو سے نفرت اس لیے کرتے تھے کہ یہ زبان مسلم دور حکومت میں پروان چڑھی، یعنی اس نے مسلم دور حکومت میں ترقی کی تھی. اور دوسری بڑی بات تھی کہ اس کا رسم الخط عربی اور فارسی سے جا کر ملتا تھا، اور عربی اور فارسی سے ہندو بہت زیادہ نفرت کرتے تھے. یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹ خصوصاً ہندی اردو تنازع جن کی وجہ سے سر سید احمد خان بلاخر نتیجے پر پہنچا کہ ہندی اور مسلم اتحاد کسی دیوانے کے خواب سے کم نہ آئے، یعنی کہ ہندو مسلم اتحاد یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کا اتحاد کسی دیوانے پاگل کو کہتے ہیں، یعنی کسی پاگل کے خواب سے کم نہیں. اور اس نے کہا پہلے تو وہ سر سید احمد خان، ہم نے پوائنٹ نمبر 1 میں دیکھا کہ سر سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن بعد میں حالات اردو ہندی تنازع جب سامنے آیا انہوں نے اردو سے نفرت کی. محض نفرت کس بنا پہ کی کہ اس کا رسم الخط عربی اور فارسی سے جا کر ملتا ہے اور یہ مسلم دور حکومت کی زبان ہے. مسلم دور حکومت کی بات کریں تو مغلیہ دور کی بات کریں تو اردو کو کافی ترقی ہوئی. ساتھ میں محمد بن قاسم نے جب ہندوستان کو یعنی کہ سندھ کو فتح کر لیا، اس کے بعد اردو نے تیزی کے ساتھ یعنی اردو میں تیزی آئی، اردو تیزی کے ساتھ ہندوستان میں پھیلنے لگی. پوائنٹ نمبر 3. تو اسٹوڈنٹس پوائنٹ نمبر 3 میں ہے سر سید نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہند میں 2 بڑی قومیں آباد ہیں. یہ ہمارے کوشچن کا مین آئیڈیا یہی ہے کہ 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے. تو اسٹوڈنٹ سر سید نے واضح الفاظ میں کہا، یعنی سر سید احمد خان وہ واحد رہنما تھے، وہ پہلے رہنما تھے جس نے 2 قومی نظریہ پیش کی. بعد میں تو علامہ اقبال نے بھی یعنی کہ اس کی تصدیق کی تھی کہ ہندوستان میں ایک قوم آباد نہیں بلکہ 2 الگ الگ قومیں آباد ہے. سر سید نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہند میں 2 بڑی قومیں یعنی ہندو اور مسلمان آباد ہے، اور دونوں کے مفادات جدا بلکہ ایک دوسرے کے ضد ہے، یعنی کہ یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے. اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے. اگر ہم بات کریں ان کے روایات، رسم و رواج، طور طریقے اور سب سے بڑی بات کہ مذاہب جدا ہے، یعنی ان کے مذاہب بھی جدا ہے. مسلمان ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور ہندو بے شمار خداؤں کو مانتے ہیں. تو یہ ان کے مذہبی اختلاف آ گیا. اس کے ساتھ 2 قومی نظریے نے مسلمانان ہند کو سوچنے پر مجبور کیا کہ ہندو مسلم مسلک کے دائمی یعنی مکمل حل کے لیے کیوں نہ مخصوص راستہ اپنایا جائے، یعنی کہ یہ وہ مقام ہے جس سے تحریک پاکستان کا آغاز ہو جاتا ہے. کیونکہ 2 قومی نظریے یعنی کہ ہندو مسلمان تو 2 الگ قومیں ہیں، ان کے رسم و رواج، تہذیب، مذہب گویا کہ ہر چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. تو اسٹوڈنٹس تو اس لیے ہندوستان کے جتنے بھی مسلم رہنما تھے انہوں نے اس کا مکمل حل تلاش کرنے کے لیے راستہ تلاش کرنا شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سر سید احمد خان وہ پہلے رہنما تھے جس نے 2 قومی نظریہ کی بنیاد رکھی، یعنی کہ 2 قومی نظریے کے بانی اگر ہم کہیں تو وہ کون ہے؟ سر سید احمد خان. اب علامہ اقبال نے کیا 2 ٹوک الفاظ میں کیا کہا؟ تو اسٹوڈنٹس یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے اور یہ ہمارا بہت MCQs اور شارٹ کویشچن ہے کہ علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد 1930 میں دراصل سر سید کے 2 قومی نظریے کی تشریح اور مزید وضاحت کی گئی. 1930 کا خطبہ الہ آباد ہندوستان میں ایک جگہ ہے جہاں پر علامہ اقبال نے بھی خطبہ دیا اور اس نے واضح الفاظ میں تشریح کی کہ ہندوستان میں 2 قومیں آباد ہیں، ہندو مسلمان یہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اس کے رسم و رواج، تاریخ گویا کہ ہر چیز میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. اور یہ خطبہ کب ہوا؟ 1930 کو. کب ہوا؟ یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھیں، یہ بہت اہم MCQ ہے، ٹھیک ہے. 1930 کے خطبہ الہ آباد میں کیا کیا علامہ اقبال نے؟ 2 قومی نظریے کی وضاحت کر دی. اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے آئیں تو ریزولوشن آف پاکستان یعنی 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کے ذریعے سر سید اور اقبال کی سر سید احمد خان کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی یہاں پہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ سر سید احمد خان کی ڈیتھ تو تقریباً 1898، لیکن اس کے جو ویژن کو آگے لے کر گئے علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور باقی، پھر وہی 2 قومی نظریہ حصول پاکستان کا ایک سبب بھی بن گیا تھا. تو یہاں پر یہ پوائنٹ بہت غور طلب ہے. تو اسٹوڈنٹس 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کے ذریعے سر سید اور اقبال کے سوچ کو یعنی سر سید احمد خان اور اقبال نے یہاں پہ ایک اور بات کہی تھی جو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، آپ ذرا دیکھیں. 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا
ایک تصور پیش کیا تھا. اس نے کہا ہندو مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, مسلمانوں کے لیے الگ ریاست ہو. یہاں پہ 1930 کے خطبہ الآباد میں سر سید احمد خان نے ایک خواہش کا اظہار کیا. وہ خواہش کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ شمال مغرب میں جو مسلم ریاستیں ہیں, یعنی مسلم ریاستوں سے مراد کیا ہے کہ شمال مغرب میں صوبہ اولڈ نیم اس صوبہ سرحد یا نیو نیم اس کے پی کے, پنجاب, سندھ, بلوچستان, ان کو الگ, اور مشرق میں بنگال کو, یعنی 5 صوبوں کو الگ کر کے ایک ملک کا درجہ دیا جائے اس کو, یعنی اس کو ہندوستان سے الگ کر دیا جائے. اگر یہ ایک ساتھ رہیں گے تو ان میں مختلف قسم کے فسادات برپا ہوتے رہیں گے. تو اس بنا پر اگر ہم بات کریں سر سید 23 مارچ میں واضح فارم, یعنی کہ پھر علامہ اقبال کے جو وین کو آگے لے کر گئے 23 مارچ 1940 کو, تو 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کے ذریعے سر سید اور اقبال کی سوچ کو ایک نصب العین کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی, یعنی کہ اس کے جو وین تھے, یعنی جو نظریے تھے, تو یہاں پر اس کو عملی جامہ پہنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس آخر کار 14 اگست 1947 کو تشکیل پاکستان کی صورت میں تکمیل تک پہنچائی. جو سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریے کی بنیاد ڈالی, پھر 1930 میں خطبہ الآباد علامہ اقبال نے پیش کیا, تو بعد میں ان دونوں کے تصورات کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن پاکستان مارج وجود میں آ گیا. کب مارج وجود میں آیا؟ 14 اگست 1947 کو. یعنی پہلے سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ پیش کیا, پھر علامہ اقبال نے 2 قومی نظریے کی وضاحت کب کی؟ 1930 کے خطبہ الآباد میں. خطبہ الآباد میں اس نے کیا کہا کہ میری خواہش ہے کہ شمال مغرب میں جو مسلم ریاستیں ان کو الگ کر دیا جائے, ان کو الگ کر کے ایک ریاست کا درجہ دیا جائے. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس اس کا آخری پوائنٹ آتا ہے کہ پاکستانی علاقوں میں تعلیمی اداروں کا قیام. اگر ہم بات کریں تعلیمی اداروں کا قیام بھی سر سید احمد خان کے کارناموں میں بہت اہم کارنامہ ہے. یہاں پہ میں نے شارٹلی لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی علاقوں میں تعلیمی اداروں کا قیام کا مقصد کیا تھا. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو نفرت کا نشانہ بنایا. وہ کیوں بنایا؟ کیونکہ انگریز مسلمانوں کو ہی اپنا اصل دشمن سمجھتے تھے. کیوں سمجھتے تھے اسٹوڈنٹس؟ ویری گڈ, آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے ہی اقتدار چینا تھا. اقتدار مسلمانوں سے چینا تو لازمی بات ہے ان کو ڈر اور خوف بھی مسلمانوں سے ہی تھا. کس سے تھا؟ مسلمانوں سے تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پسماندہ رکھا. تو یہ مسلمانوں کے لیے کٹن اور مشکل دور تھا, تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس کٹن دور سے نکال دیا. تو اسٹوڈنٹ اس غرض سے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا دیا تھا کہ پاکستانی علاقوں میں تعلیمی اداروں کا قیام آپ کو بتا دیا تھا. مراد آباد اسکول آ گیا تھا, او کالج, ڈھاکہ, یہ ساری چیزیں اس نے کی. تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی علاقوں میں تعلیمی اداروں کا قیام. تو اسٹوڈنٹس مسلمانوں کے فلاح اور تعلیمی ترقی کی جس کے مشن میں شمالی ہندوستان میں سر سید احمد خان نے بنیاد رکھی, اس مشن کو آپ کے پیروکاروں نے باکمال تک پہنچا. یعنی جو اس کے ساتھی تھے اس نے باکمال تک پہنچا دیا تھا, یعنی کہ جو اس کا مقصد تھا اس مقصد تک اس کے پیروکاروں نے اس کو پہنچا دیا تھا. اس کے بعد ہے انجمن حمایت اسلام. یہ ایک ایسا ادارہ تھا کہ جس میں اسلام کی پرچار تھی. جنوبی ایشیا میں جو مسلمان خواب غفلت میں تھے تو اس میں ان کو بیدار کرنا تھا. اس غرض سے سر سید نے علی گڑھ میں جس تعلیمی تحریک کا آغاز کیا تھا اس سے اہلیان لاہور بھی متاثر ہوئے, اور انہوں نے ستمبر 1884 میں انجمن حمایت اسلام کے نام سے مدرسہ قائم کیا. کون سا مدرسہ قائم کیا؟ انجمن حمایت اسلام. کب قائم کیا؟ 1884 میں, ستمبر 1884 میں مدرسہ قائم کیا سر سید احمد خان کے اہلیان یعنی کہ اس کے پیروکاروں نے. اس کے مقاصد کچھ یوں تھے, 3 اہم مقاصد میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹس مذہبی تعلیم کا انتظام. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان مذہبی تعلیم سے کافی دور ہو چکے تھے, یعنی کہ مسلمان نہ دینی تعلیم حاصل کر رہے نہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو اس ادارے کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کا انتظام کرنا, تاکہ مسلمان دین کی راستے سے واقف ہو جائے اور دین کی باتوں سے واقف ہو. تو اس غرض سے اس نے اسلامی اقدار کی حفاظت عیسائی اور ہندو پروپیگنڈے یعنی کہ ان کی تحریکیں, ان کے چال چلن کا تحریری اور تقریری جواب تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی معاشرتی اور تہذیبی ترقی کے لیے کوششیں تھیں. یہ 3 اہم مقاصد تھے انجمن حمایت اسلام کے. تو اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا. اب اس لیکچر کے جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کو میں سم اپ کرنے جا رہا ہوں, تو آپ لوگوں نے سم اپ کے پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں. اسٹوڈنٹس
1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا. یو نو ویری ویل اباؤٹ، جو لیکچر میں ہم کہہ چکے ہیں آپ کو کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو نفرت کا نشانہ بنایا. یہ مسلمانوں کے لیے کٹن اور مشکل دور تھا جس میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سنبھالا. پوائنٹ نمبر 2 میں اس لیکچر میں جو میں نے آپ کو بتا دیا، سر سید احمد خان مسلم انگریز دوستانہ تعلقات کے خواہ تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو دوستانہ حکمرانی تھی، جو انگریزوں کی حکمرانی تھی، اس کے بھی خواہ تھے کہ آپ خواہ وفادار رہے تاکہ آپ کو یعنی کہ انگریزوں کے جو اعتماد مل سکے، تاکہ انگریز مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا لے، تاکہ وہ بھی مسلمانوں کے خواہ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان وہ پہلے رہنما تھے جس نے دو قومی نظریہ پیش کیا. ٹھیک ہے، آپ ہمارے دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا؟ سر سید احمد خان نے. تو سر سید احمد خان وہ پہلے رہنما تھے جس نے دو قومی نظریہ پیش کیا. انجمن حمایت اسلام کا مقصد مسلمانوں کی معاشرتی اور تہذیبی ترقی تھی. یعنی مسلمان بہت زیادہ پسماندہ ہو چکے تھے، اس کو ترقی دینے کے لیے انجمن حمایت اسلام کا ادارہ بھی سر سید احمد خان کے کارناموں میں ایک اہم کارنامہ تھا. تو اسٹوڈنٹ آج کے ہوم ورک کی طرف جاتے ہیں. آج کا ہوم ورک ہے اسٹوڈنٹ، اس لیکچر کے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں. اس میں آپ کے 2 لانگ کویشچن اور تقریباً 3 شارٹ کویشچن کور ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ لیکچر کے تمام اہم پوائنٹس آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ نے کے بعد